الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 48، لیسن 48، نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری۔ اس میں آج انشاء اللہ تعالی کمپیوٹرائزڈ جو اس کا چھاپا ہے اس کے صفحہ نمبر 101 سے شروع کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں تو انشاء اللہ تعالی اس کی خوب برکتیں پائیں گے۔ حدیث نمبر 267 ہے۔ ابو مسلمہ سعید بن یزید ازدی نے کہا، میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نعلین پہنے نماز پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے بتایا ہاں۔ ابو داؤد نے اپنی سنن میں اور حاکم نے مستدرک میں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہود کی مخالفت کرو، وہ اپنے نعل کہتے جوتے کو، وہ اپنے نعل اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر حاضر ہوئے تو انہیں حکم ہوا، اپنے نعلین اتار دو، تم طوا کی مقدس وادی میں ہو۔ اس سے یہود نے سمجھا کہ چپل جوتے پہن کر نماز جائز نہیں۔ یہود کا یہ گمان غلط تھا۔ اس کے ازالے کے لیے فرمایا کہ یہود کے اس گمان فاسد کے علی الرغم تم لوگ جوتوں میں نماز پڑھو۔ یہ صرف جواز کی حد تک ہے، وہ بھی ان جوتوں میں جو اتنے نرم ہوں کہ سجدے میں بآسانی مڑ سکیں تاکہ انگلیوں کے پیٹ بچھ سکیں، ورنہ نماز نہ ہوگی۔ اس لیے کہ سجدے میں دونوں پاؤں کی کم از کم ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا فرض ہے اور ہر پاؤں کی کم از کم 3 انگلیوں کے پیٹ لگنا واجب اور سب کے لگنے سنت، جیسا کہ فتاوی رضویہ جلد 3 صفحہ نمبر 440، لغائت صفحہ 443 میں انتہائی محققانہ طور پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قدس سرہ نے ثابت فرمایا ہے۔ اس عہد میں یعنی اس دور مبارک میں عرب کے نعل یا چپل بہت نرم پتلے چمڑے کے ہوتے تھے، وہ بھی اکہرے پرت کے زیادہ پسند کرتے تھے۔ روسا و ملوک اسی کو پہنتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صاحب نے ایک انصاری کی شکایت کی تو یوں عرض کیا، اور وہ ذات جو اکہری چپل پہن کر چلنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ اس کے تحت مجمع بحار الانوار میں ہے، فرد سے مراد وہ نعل ہے جو ہلکی اور اس کے تلوے میں کئی پرت نہ ہوں، صرف ایک پرت ہو۔ عرب پتلی چپلوں کو پسند کرتے ہیں اور اسے بادشاہوں کا لباس جانتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین مبارک چپل کی طرح تھے۔ نعلین مبارک چپل کی طرح تھے، نیچے صرف تلا اور اوپر صرف 2 تسمے لگے تھے، جیسے ہمارے نا وہ ہوائی چپل اس کو کہتے ہیں۔ نیلے کلر کی زیادہ چلتی تھی پہلے، اور کلرز میں بھی ملتی ہیں ہوائی چپل۔ حاجی بھی وہ پہنتے ہیں نا جب وہ عمرہ وغیرہ کے لیے جاتے ہیں نا۔ ایسے نرم ملائم جوتے اور چپل پہن کر نماز درست ہے جو بآسانی مڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انگلیاں بچھی جاتی ہیں، جبکہ ان میں کوئی نجاست نہ لگی ہو، اور اگر نجاست لگی ہو تو نماز قطعاً نہ ہوگی، اس لیے کہ مصلی کے بدن اور کپڑے کا نجاست قدر معنی سے پاک ہونا شرط ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی عادت یہی تھی کہ نماز کے وقت نعل اتار لیا کرتے تھے۔ ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگ نماز پڑھو تو اپنی چپلیں نہ اپنے دائیں رکھو نہ اپنے بائیں، کہ کسی کے دائیں ہوں گی، ہاں اس کے
بائیں کوئی نہ ہو تو بائیں طرف رکھو، اپنی چپلیں اپنے پاؤں کے درمیان رکھو۔ مسجد میں جوتا چپل پہن کر جانا ممنوع ہے، اس لیے کہ یہ خلاف ادب ہے۔ کیا چیز ادب ہے کیا نہیں، اس کا مدار عرف ہے۔ اس زمانے میں عرف یہی ہے کہ لوگ جس فرش پر بیٹھتے ہوں اس پر جوتا چپل پہن کر جانے کو بے ادبی جانتے ہیں۔ حدیث نمبر 268 حمام بن حارث نے کہا، میں نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا، اس کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور نے ایسا ہی کیا۔ حضرت ابراہیم نخعی نے کہا، یہ حدیث لوگوں کو بہت پسند تھی اس لیے کہ جریر آخر میں مسلمان ہونے والوں میں سے ہیں۔ اس حدیث اور اس موضوع پر کلام ہو چکا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ موضوع پر مسح سورہ مائدہ سے منسوخ ہو گیا ہے۔ اس شبے کے ازالے کے لیے یہ حدیث بہت محکم دلیل ہے، اس لیے کہ سورہ مائدہ کا نزول غزوہ بنی مستلق کے موقع پر ہوا جو 5 یا 6 ہجری میں پیش آیا تھا، اور حضرت جریر ایک قول کی بنا پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 40 دن پہلے اور بربنائے تحقیق رمضان میں مشرف با اسلام ہوئے، اور وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو موضوع پر مسح کرتے دیکھا، تو ثابت ہوا کہ موضوع پر مسح منسوخ نہیں۔ ابو داؤد میں یوں ہے، میں نے جب رسول اللہ کو مسح کرتے دیکھا تو موضوع پر مسح کرنے سے مجھے کون سی چیز روک سکتی ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا، حضور کا مسح کرنا مائدہ کے نزول سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت جریر نے فرمایا، میں مائدہ کے نازل ہونے کے بعد مسلمان ہوا ہوں۔ حضرت جریر نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موضوع پر مسح کرتے ہوئے حجۃ الوداع میں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ شرح میں نے بالاستیاب کیوں پڑھی ہے؟ تاکہ آپ کو یہ انڈرسٹینڈ ہو کہ یہ جو مسائل ہم تک پہنچے ہیں نا، ابھی ہم بڑے اعتماد سے کہتے ہیں ابھی موضوع پر مسح کر لو، ہم بڑے اعتماد سے کہتے ہیں وضو کا یہ طریقہ ہے۔ اس کے پیچھے اگر آپ ہسٹری دیکھیں نا، علماء نے کیسی کیسی تحقیقیں کی، کتنی ابحاث ہوئیں، کتنے اختلافات پڑے، یعنی کہ بہت ساری آیات احادیث پڑھ کے سمجھ کے پھر ہمارے لیے یہ کتاب لکھی ہے، نماز کے احکام، روزے کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، جسے ہم فقہ حنفی بھی کہتے ہیں۔ تو اس کی بیک گراؤنڈ میں اگر آپ دیکھیں گے نا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا ابھی نزہۃ القاری شرح بخاری میں کہ کتنی ارکریزیاں کی ہیں علماء نے، اور آپ کو بھی لگ رہا ہوگا، یہ توجہ بھی مطلب دلا دیتا ہوں کہ ہم اتنے صفحے پڑھ لیتے ہیں اور ایک آدھ مسئلہ ہی سیکھتے ہیں، ایسے ہے نا؟ یہی بات ہے کہ ہم مسائل نہیں سیکھ رہے، ہم احادیث سیکھ رہے ہیں، اور احادیث مبارکہ میں آپ کو بظاہر اختلاف بھی نظر آئے گا، ٹھیک ہے، اور اس میں پھر علماء نے مختلف جو ترجیحات بیان کی ہیں وہ بھی سننے سمجھنے کو ملیں گی۔ لہٰذا جو میں شرح بعض اوقات چھوڑ بھی جاتا ہوں، اب خود سے دیکھ لیا کریں، بعض اوقات مطلب وقت کی نزاکت کے پیش نظر، اور بعض اوقات وہ موضوع جو ہے وہ حدیث میں مکمل ہو جاتا ہے، اس کی شرح پڑھنے کی حاجت ہوتی نہیں اتنی زیادہ۔ تو آپ لوگ جو اسٹوڈنٹس ہیں عالم کورس اردو کے، مرد و خواتین سبھی کے لیے یہ درخواست ہے کہ آپ اس کو بالاستیاب پڑھیں، ایک ایک لفظ پڑھیں، سمجھیں، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ حدیث نمبر 269 ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو رکوع اور سجود پورا نہیں کرتا تھا۔ جب وہ نماز پوری کر چکا تو اس سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو نے نماز نہیں پڑھی؟ اور ابو وائل نے کہا، میرا گمان ہے کہ حضرت حذیفہ نے یہ فرمایا کہ اگر اسی حال میں مرے گا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے پر مرے گا۔ حدیث نمبر 270 ہے، حضرت عبداللہ بن مالک بن بحینہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے تو سجدوں میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اتنا کشادہ رکھتے کہ آپ کے بغل کی سفیدی ظاہر ہو جاتی۔ عمومی طور پہ جیسے ہماری بغل ہے نا، آرم پٹس، اس پہ بال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اب بالوں کو صاف کر لینا پھر بھی جگہ تھوڑی کالی کالی ہوتی ہے عام جلد کی نسبت، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہے کہ آپ کی بغل مبارک بھی سفید تھی، سبحان اللہ۔ تو اسی لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بار بار، بغل کی سفیدی، چونکہ آپ کرتا اکثر نہیں استعمال فرماتے تھے، چادر استعمال فرماتے تھے، جس طرح یہ حرام کی دو چادریں ہوتی ہیں نا، ایک نیچے تہبند اور ایک اوپر چادر، تو وہ پھر جب چادر اوپر ہوتی تھی ایک، تو اس میں بعض اوقات مطلب سینہ نظر آتا ہے، پیٹ نظر آتا ہے، بازو مبارک نظر آتے تھے، اسی طرح بعض اوقات جب دعا کے لیے ہاتھوں کو اوپر اٹھاتے تو بغلوں کی سفیدی بھی ظاہر ہو جاتی، تو یہ مطلب عام طور پہ لوگوں میں معمول تھا، پہنتے تھے۔ آج کل ہمارے یہاں اس طرح کا ٹرینڈ یا رواج نہیں ہے، مگر اگر کوئی کرے بھی تو جائز ہے، اور جس کو پتہ ہے کہ یہ سنت بھی ہے تو ایسے لوگوں کا بالکل بھی مذاق نہیں بنانا، ہرگز مذاق نہیں بنانا۔ عبداللہ بن مالک بن بحینہ کا تعارف یہ آگے آپ نے مطلب خود دیکھ لینا ہے۔ تعلیق نمبر 101 ہے، اپنے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رو رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے یہ ابو حمیدی نے کہا۔ تو سجدہ جب کرنا ہے تو اس دوران بھی ٹھیک ہے 10 انگلیاں جو ہے قبلہ رو ہونی چاہیے۔ اچھا جی، حدیث 271 ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہماری طرح نماز پڑھے، نماز میں ہمارے قبلے کو منہ کرے، ہمارا ذبیحہ کھائے، تو یہ وہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہے، اللہ کے ذمہ میں رخنہ اندازی مت کرو۔ اگلی حدیث پاک ہے 272 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں۔ جب یہ لوگ کہتے ہیں اور ہماری طرح نماز پڑھیں، ہمارے قبلہ کی جانب نماز میں منہ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائیں، تو ہم پر ان کے خون اور ان کے مال حرام ہو گئے، مگر اس کے حق کی بنا پر، اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ حدیث نمبر 273 ہے 273۔ میمون بن سیاح نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اور کہا، اے ابو حمزہ، بندے کے خون اور مال کو کیا چیز حرام کر دیتی ہے؟ یہ حرام سے یہاں پر جو مراد ہے نا، وہ حرمت والا بنا دیتی ہے، ریسپیکٹیبل بنا دیتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، جو اس بات کی گواہی دے کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، اور نماز میں ہمارے قبلہ کی جانب منہ کرے اور ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارا ذبیحہ کھائے، تو وہ مسلمان ہے، اس کے وہی حقوق ہیں جو کسی مسلمان کے ہیں، اس پر وہی ذمہ داریاں جو دوسرے مسلمان پر ہیں۔ حمید نے کہا، حمید ہم سے حضرت انس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا۔ پھر آگے اس کی شرح میں آپ دیکھ لیجئے گا خود ہی۔ اگلی حدیث پاک 274 ہے، امر، یاد رکھیے گا عین میم را اور واو، جب واو آگے لکھا ہو نا تو امر پڑھنا ہے اس کو، اور واو نہ ہو تو عمر پڑھنا ہے۔ عمر بن دینار نے حدیث بیان کی کہ ہم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، ایسے شخص کے بارے میں جس نے عمرے کا طواف بیت اللہ کر لیا، عمرے کا طواف بیت اللہ کر لیا اور صفا و مروہ کے درمیان سعی نہیں کی، کیا وہ اپنی عورت کے پاس آئے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا 7 بار طواف کیا اور مقام کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، اور بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پیروی ہے۔ اور ہم نے جابر بن عبداللہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، ہرگز قریب نہ جائے جب تک صفا و مروہ کی سعی نہ کر لے۔ یہاں پر مقام ابراہیم کے حوالے سے بیان ہے، وہ آپ مطلب پڑھ لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا، مسائل ہیں۔ اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ عمرے میں سعی واجب ہے،
صفا مروہ کی سعی۔ عمرہ کرنے والا صفا اور مروہ کی سعی سے پہلے ممنوعات احرام کا ارتکاب نہیں کر سکتا، کیونکہ اس پہ احرام کی پابندیاں چل رہی ہیں۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنی چاہیے، ہمارے نزدیک مستحب ہے۔ آیت میں امر استحباب کے لیے ہے، بعض علماء کے نزدیک واجب ہے، بعض کے نزدیک سنت۔ بعض نے کہا طواف اگر واجب ہے تو یہ بھی واجب، وہ سنت تو یہ بھی سنت، مگر ہمارے ہاں کیا ہے، یہ جو 2 نفل ہے نا یہ مستحب ہے، نفلی کام ہے، پڑھیں ٹھیک نہ پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 275 ہے، مجاہد نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس کوئی آیا اور اس نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے اندر تشریف لے گئے۔ حضرت ابن عمر نے کہا یہ سنتے ہی میں جب آگے بڑھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لا چکے تھے اور میں نے حضرت بلال کو دونوں دروازوں کے درمیان کھڑا پایا۔ میں نے حضرت بلال سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، 2 رکعت ان دونوں ستونوں کے درمیان جب تم کعبہ کے اندر جاؤ جو بائیں جانب ہیں۔ اس کے بعد باہر نکلے اور 2 رکعت کعبہ کے سامنے پڑھی۔ حدیث نمبر 276 ہے، 276۔ عطا نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ میں داخل ہوئے تو اس کے ہر طرف دعا مانگی اور نماز نہیں پڑھی۔ جب آپ باہر تشریف لائے تو کعبہ کے سامنے 2 رکعتیں پڑھیں اور فرمایا یہ قبلہ ہے۔ کمیل، یہاں پر وہ اختلاف کا ذکر ہو رہا ہے نا کہ 2 رکعتیں پڑھی نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، تو اسی کے حوالے سے یہ شرح میں مسئلہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ میں اگلے صفحہ میں ایک اشکال اس کا جواب پڑھوں گا صرف۔ البتہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث پر یہ اشکال ہے کہ خود انہی سے یہ روایت ہے کہ فرمایا میں یہ پوچھنا بھول گیا کہ حضور نے کتنی رکعت پڑھی، جیسا کہ خود بخاری میں ہی صفحہ نمبر 67 اور 621 پر ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عمر بن ابی شیبہ نے کتاب مکہ میں بطریق عبدالعزیز بن ابو داؤد خود حضرت ابن عمر ہی سے دریافت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال سے پوچھا کہ حضور نے کیا کیا، تو انہوں نے کلمے اور پچھلی انگلیوں سے اشارہ فرمایا کہ 2 رکعتیں پڑھی۔ اب ان روایتوں کو محمل کہ میں یہ پوچھنا بھول گیا کہ کتنی رکعتیں پڑھی، یہ ہوا کہ میں یہ بھول گیا کہ ان سے زبانی کہلا لیتا کہ 2 رکعتیں پڑھی، اشارہ کر کے تو انہوں نے بتایا کہ وہ 2 رکعتیں پڑھی۔ مطابقت، پہلی حدیث تو باب کے صریح مطابق ہے کہ اس میں بالتصریح مذکور ہے کہ حضور نے طواف سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی۔ بقیہ 2 حدیثوں میں کوئی ایسا لفظ نہیں جو باب کے مطابق ہوتا، اس لیے شراح نے بڑی ارکریزی سے مناسبت نکالی ہے، لیکن ہماری ناقص رائے یہ ہے کہ بادی النظر میں آیت مذکورہ سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید حرم پاک میں صرف مقام ابراہیم کے پیچھے ہی نماز درست ہوگی اور کہیں نہیں ہوگی۔ اس شبہ کے ازالے کے لیے امام بخاری نے یہ باب باندھا اور یہ 3 حدیث لا کر یہ افادہ فرمایا کہ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنی مستحب ضرور ہے، مگر حرم پاک میں کہیں بھی نماز پڑھو درست ہے، حتیٰ کہ کعبہ کے اندر بھی جائز ہے۔ 277 ہے، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہل مدینہ تشریف لائے تو اپنے نانحال نانکے انصار ماموؤں میں اترے اور بیت المقدس کی جانب منہ کر کے 16 یا 17 مہینے نماز پڑھی، اور حضور کی خواہش یہ تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ ہوتا۔ حضور نے کعبہ کی طرف سب سے پہلی جو نماز پڑھی تھی وہ عصر تھی۔ حضور کے ساتھ لوگوں نے بھی نماز پڑھی تھی، ان میں سے ایک صاحب ایک مسجد کے قریب سے گزرے، وہ لوگ رکوع میں تھے، انہوں نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کر گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ جس حال میں تھے اسی حال میں بیت اللہ کی طرف پھر گئے، اور یہودیوں اور اہل کتاب کو یہ بات پسند تھی کہ حضور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے،
تو جب حضور نے بیت اللہ کی طرف منہ پھیر لیا تو یہ انہیں برا لگا۔ زہیر نے کہا، ابو اسحاق حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ تحویل قبلہ سے پہلے کچھ لوگ فوت ہو چکے تھے اور کچھ شہید ہو چکے تھے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان کے بارے میں کیا کہیں۔ اس پر اللہ عز و جل نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ یہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعارف ہے یہ آپ لوگ خود دیکھ لیجئے گا، اشکال بھی دیکھ لیجئے گا۔ یہ جو ہے نا مسئلہ تحویل قبلہ کب ہوئی، کیسے ہوئی، یہ آپ کو یاد ہوگا۔ ہم نے جب تفسیر پڑھا تھا نا، تفسیر میں پڑھا تھا دوسرے پارے کے بالکل شروع میں تحویل قبلہ کے حوالے سے الحمدللہ آپ لوگوں نے سیکھا ہوا ہے، سمجھا ہوا ہے۔ تو یہ چیز چونکہ قرآن پاک میں ڈائریکٹ بیان ہوئی ہے، اس لیے اس کے سبق کی ہمیں یہاں پر حاجت نہیں ہے۔ جو لوگ نئے شامل ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ تفسیر کا متعلقہ لیسن سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی اس حوالے سے معلومات ہو جائے گی۔ صفحہ نمبر 113، قرآن مجید سے حدیث کا منسوخ ہونا درست ہے۔ نماز میں قبلہ رو ہونا ضروری ہے۔ قبلہ کعبہ ہی ہے۔ خبر واحد کا قبول کرنا واجب ہے جب مخبر عادل ہو۔ ایک نماز چاروں سمت میں پڑھنی درست، مثلا تحری کر کے ایک سمت نماز پڑھ رہا تھا، نماز ہی میں دوسری سمت پر دل جمع تو فرض ہے کہ بلا تاخیر اسی سمت پھر جائے۔ اسی طرح چاروں طرف پھر بھی نماز ہو گئی۔ تحری کر کے کسی سمت نماز پڑھا رہا تھا، پھر دل کسی اور سمت پر جمع اور ادھر پھر گیا تو نماز کی ادا کی حاجت نہیں۔ کہیں جائے تو بہتر یہ ہے کہ اگر وہاں اپنا کوئی عزیز ہو تو اس کے وہاں قیام کرے۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رب العالمین میں عظمت ظاہر ہوئی کہ اگلے حکم کے خلاف جب حضور کی مرضی ہوئی تو بغیر سوال کے اسی کے مطابق اجازت دے دی۔ حدیث 278 278، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری ہی پر نماز نفل پڑھتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری ہی پر نماز نفل پڑھتے تھے جدھر بھی وہ حضور کا منہ کیے ہو۔ جب آپ فرض کا ارادہ فرماتے تو اترتے اور قبلہ کو منہ کر کے نماز پڑھتے۔ حدیث 279 279، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نے نماز پڑھی۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں حدیث پاک۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ ابراہیم نخعی نے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ زیادہ کیا تھا یا کم کیا تھا۔ جب آپ سلام پھیر چکے تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ کیا نماز میں کوئی نئی بات پیدا ہوئی ہے؟ فرمایا، کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، حضور نے ایسے نماز پڑھی ہے۔ تو حضور نے اپنے دونوں پاؤں موڑے اور قبلہ کو منہ کیا اور 2 سجدے کیے، اس کے بعد اسلام پھیرا۔ اس کے بعد جب ہماری طرف منہ کیا تو فرمایا، اگر نماز میں کوئی نئی بات پیدا ہوتی تو تمہیں ضرور بتاتا، لیکن میں بھی بشر ہوں جیسے تم لوگ بشر ہو، مجھے بھلا دیا جاتا جیسے تم لوگ بھولتے ہو۔ جب مجھے بھول جائے تو مجھے یاد دلا دیا کرو، اور جب تمہیں نماز میں شک ہو جائے تو جس پر دل جمے اسی کے مطابق پوری کرو، پھر سلام پھیرو، پھر 2 سجدے کر لو۔ اچھا، یہ جو فرمایا نا، انما انا بشر مثلکم، اس کی شرح میں ہے، میں بھی بشر ہوں جیسے تم بشر ہو۔ علامہ عینی نے فرمایا، انما حصر کے لیے آتا ہے، کبھی مطلق حصر کے لیے، کبھی خاص حصر کے لیے۔ قرائن اور اسباق سے اس کو معلوم کیا جاتا ہے۔ یہاں حصر مطلق بداہتاً باطل ہے، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اوصاف کثیرہ ہیں جن میں کوئی بشر آپ کا شریک نہیں۔ مراد صرف بھولنے کے اعتبار سے ہے، یعنی بھولنا عوارض بشری میں سے ہے۔ جیسے تم کبھی بھول جاتے ہو ایسے ہی، اسی طرح بتقاضۂ بشری میں بھی بھول جاتا ہوں۔ تعلیق نمبر 102 ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر میں 2 رکعت پر سلام پھیر دیا۔
اور لوگوں کی جانب اپنا چہرہ اقدس کر لیا تھا۔ اس کے بعد بقی پوری روایت ہوئی۔ اچھا، یہ ایک سوال ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں کتنی بار سہو واقع ہوا؟ پوری حیات طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں 5 بار سہو ہوا۔ اول نماز ظہر یا بروایت بعض عصر کی نماز 5 رکعتیں پڑھی، جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ابھی گزری۔ دوم، نماز ظہر میں 2 رکعت پر سلام پھیر دیا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ذوالیدین والی حدیث میں مذکور ہے، اور زیر بحث حدیث میں ہے سوم قادہ اولا ترک ہو گیا، جیسا کہ ابو داؤد میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن بحینہ سے مروی ہے۔ چہارم، اثنائے قراءت آیت چھوٹ گئی نماز کے بعد حضرت ابن مسعود سے فرمایا، کیا تم نماز میں نہیں تھے؟ عرض کیا تھا۔ فرمایا، پھر یاد کیوں نہیں دلایا؟ یہ علامہ تقی الدین بن دقیق العبد نے جمع فرمایا، ایک بار مغرب میں 2 ہی رکعت پر سلام پھیر دیا تھا۔ تو جو لوگ امامت فرماتے ہیں نا، کبھی بھول بھی جاتے ہیں تو پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو کہہ لے کہ تعلیم امت کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، تو یہی لفظ یہاں پر ترجمے میں بھی ذکر کیا گیا کہ مجھے بھلا دیا جاتا ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ تو امام صاحبان صرف اس وجہ سے امامت نہ چھوڑیں، ہاں اگر کسی کو بہت زیادہ مسئلہ ہے، جیسا کہ ایک امام کو میں جانتا ہوں، وہ بہت بھولتے ہیں، عید کی نماز پڑھائے تو اس میں بھی بھول جاتے ہیں، ظاہر عید میں بھی ترک واجب ہو جائے تو سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، معاف ہے نا، تو نماز تو ہو جاتی ہے، مگر بندہ سوچتا ہے کہ اللہ خیر کرے، امام صاحب امامت بھی نہیں چھوڑ رہے اور بھولنا بھی نہیں چھوڑ رہے، اللہ خیر کرے۔ حدیث ہے جی 280 280، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے 3 باتوں میں موافقت کی۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیتے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ اور آیت حجاب میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دے دیتے، کیونکہ ان سے اچھے اور برے کلام کرتے ہیں۔ اس پر آیت حجاب اتری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے رشک کے جوش میں آ کر حضور کے خلاف ایکا کر لیا۔ میں نے ان سے ازواج مطہرات سے کہا، اگر حضور تم کو طلاق دے دیں تو ان کا رب انہیں تمہارے بدلے تم سے اچھی بیویاں عطا فرمائے گا جو فرما بردار ہوں گی۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہ پھر ایک ٹاپک ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق کتنی اور کون کون سی آیات نازل ہوئیں، یہ بہت دلچسپ ہے، یہ آپ لوگ خود اس موضوع کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے، عمل کرنے اور یاد رکھ کے دوسروں کو پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔